جی ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا اسد علی زیدی۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج ہم دوبارہ سے پھر وہی اجداد پیغمبر کے موضوع پہ گفتگو کریں گے، اور قبلہ سے گزارش ہے کہ اسی موضوع کو دوبارہ سے ربط دیں۔ سب سے پہلے تو میری دعا ہے اپنے سننے والوں کے لیے، اپنے ناظرین، اپنے سامعین کے لیے کہ یہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، اور آج آپ چوتھی رمضان کو، چہارم تاریخ ہے ماہ مبارک کی، اور آپ یہ پروگرام سن رہے ہیں۔ میں پہلے تو یہ گزارش کروں گا کہ اس عبادتوں کے، رحمتوں کے مہینے میں اپنی دعاؤں میں قائم ٹی وی کو بھی یاد رکھیے، ہمیں بھی یاد رکھیے۔ اور دوسری اہم بات یہ کہ بڑی افسوسناک اور بڑی غم کی خبر یہ ہے کہ ہمارے بہت ہی بزرگ عالم دین، بڑے شفیق انسان، بڑے محبت کرنے والے مولانا اون نقوی اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں بارگاہ اہل بیت میں۔ پروردگار یقیناً ان کے درجات بلند ہیں، اور ذاکر حسین کے درجات بلند ہی ہوتے ہیں، لیکن ہمارے لیے ایک افسوس کا مقام بھی ہے، اور ہمارے لیے ایک دکھ کا موقع بھی ہے کہ اس بابرکت ماہ میں ہمارے سر سے ایسے بزرگ کا سایہ اٹھ جانا، ایسے عالم کا چلے جانا۔ تو میں آپ سب سے گزارش بھی کروں گا کہ ان کے لیے دعائے مغفرت، دعائے رحمت بھی فرمائیں، اور ایک سورہ فاتحہ مولانا محمد اون نقوی ابن عابد حسین کے لیے آپ سب تلاوت فرمائیں اس ماہ مبارک میں، کیونکہ یہ رحمتوں اور مغفرتوں کا مہینہ ہے، اور انہیں یاد کیجئے، ان کی خدمات کو یاد کیجئے۔ اور یقیناً ان کی خدمات ایسی ہیں عبادات کے حوالے سے، کیونکہ یہ مہینہ خاص طور پہ عبادات سے تعلق رکھتا ہے، تو میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کی کتابیں عرفان حج کے موقع پہ، عرفان حج کے موضوع پہ، عرفان روزہ کے موضوع پہ، اور دیگر لاتعداد جو انہوں نے ٹیلی ویژن پہ خدمت کی، مکتب تشیع کی، اور اسی قائم ٹی وی پہ لاتعداد پروگرام مولانا اون نے عبادت کے حوالے سے کیے، اور اس کے علاوہ کئی موضوعات پہ مولانا اون کے پروگرام ہیں۔ تو یقیناً قائم ٹی وی بھی ان کی خدمات کو یاد رکھے گا، ہم بھی بحیثیت طالب علم ان کی خدمات کو یاد رکھیں گے، اور یقیناً مکتب تشیع کا ہر فرد جس کی سماعت سے وہ ٹکرائیں، ہم سب مولانا محمد اون نقوی صاحب کو یاد بھی رکھیں گے، اور یقیناً اس وقت وہ جوار معصومین میں اور ائمہ طاہرین کی خدمت میں حاضر ہیں، اور یقیناً وہاں بھی وہ اسی طرح، اسی قرینے سے، اسی محبت سے ذکر اہل بیت کر رہے ہوں گے۔ اور آج بھی جب بھی مولانا کی تذکرہ ہوتا ہے تو وہ یا علی کی آواز، جو ان کا تقیہ کلام تھا مجلس میں، وہ کانوں میں گونجنے لگتا ہے، ان کا مسکراتا چہرہ۔ مجھ سے خود بڑی شفقت فرماتے تھے، اور ہر ایک سے، بلکہ وہ چاہے بچہ ہو، بڑا ہو، کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو ان کو اچھے الفاظ میں یاد نہ کرتا ہو۔ جی قبلہ، میں آپ سے گزارش کروں گا، ایک منٹ میں رکھوں کہاں، یہ ڈائری آ رہی ہوگی اصل میں، فریم میں آ رہی تھی، چیک کر لیں ذرا، کونے سے آ تو نہیں رہی ہے۔ یہ یہاں سے نہیں آ رہا ہونا، تھوڑا سا اندر کر دیا تو اب نہیں آ رہا۔ جی قبلہ، اب گزارش ہے آپ سے کہ اجداد پیغمبر کے موضوع پہ جو آج ہمارا موضوع جی ہاں، ہے، یہ کچھ جملے تھے جو میں کہنا چاہتا تھا قبلہ کے حوالے سے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم اسی سلسلے کو جاری و ساری رکھتے ہیں جس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ سلسلہ اجداد پیغمبر کا سلسلہ ہے۔ ہم ان کے بلندی کردار پہ، اور ہم نے بار بار یہ کہا کہ کوئی ذات اگر پہچانی جاتی ہے تو اس کا پہلا تعارف اس کا خانوادہ اور اس کے اجداد ہیں۔ کل ہم جناب عبد مناف پہ گفتگو کر رہے تھے 3 رمضان المبارک کو، اور آج اس پروگرام کی چوتھی نشست ہے رحمت رمضان، اور جس میں ہمارا عنوان ہے سیرت اجداد پیغمبر۔ تو آج ظاہر ہے کہ وہ سلسلہ چل رہا ہے، تو جناب عبد مناف کے بعد رسول کے اجداد میں جناب عبد مناف کے بیٹے ہیں حضرت ہاشم، جناب ہاشم کی ذات ہے، ہاشم بن عبد مناف۔ اور جناب ہاشم کے القاب میں، ویسے تو بہت سارے القاب ہیں جناب ہاشم کے، لیکن ان کے القاب میں 2 لقب ایسے ہیں، اور جن پہ ہم آنے والی نشستوں میں گفتگو بھی کریں گے۔ ایک مصباح السلم، اندھیروں کا چراغ، اور دوسرا سراج الحرم، حرم یعنی کعبۃ اللہ، کعبے کا چراغ۔ کیونکہ ہم نے بار بار یہ بات کی کہ اجداد پیغمبر جو ہیں وہ کعبے کے متولی بھی رہے، اور ہم نے آیت بھی پڑھی تھی سورہ مبارکہ انفال کی کہ اللہ ان لوگوں کو کیوں نہ عذاب دے، کعبہ جانے سے روکتے ہیں، حالانکہ یہ کعبے کے ولی نہیں ہیں۔ تو کعبے کے ولی کون ہیں؟ وہ اولاد ابراہیم تھی، کیونکہ حضرت ابراہیم کو یہ منصب ملا پہلی بار، اور حضرت ابراہیم کی نسل میں چلا۔ تو حضرت ہاشم کی سیرت کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ سراج الحرم ہونا،
حرم کا چراغ، اب ظاہر ہے کہ یہ حرم کا چراغ لٹرل معنی میں نہیں ہے کہ صرف ان کی وجہ سے روشنی، یہ الگ بات ہے کہ نور ان کی وجہ سے تھا، لیکن جناب ہاشم کا کردار اتنا بلند تھا کہ اس کردار کی روشنی سے، مصطفیٰ کے نور کی روشنی تو الگ ہے، سرکار دو عالم کا جو نور پیشانی میں ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن کردار کی روشنی جو ہے وہ بہت اہم ہے کہ ان کی خدمات سے کعبے میں آنے والوں کے دل منور رہتے تھے، اور ان کے چہرے کے نور سے ظاہر ہے کہ کعبہ منور رہتا تھا۔ یہاں تک علامہ مجلسی نے حیات القلوب میں لکھا کہ جس وقت صحن کعبہ میں داخل ہوتے تو پورا صحن حرم سرکار کی آمد پر نور مصطفیٰ سے جگمگا اٹھتا۔ یہ سرکار ہاشم کا نور ہے۔ جب اس دنیا میں آئے تو دو زلفوں کی لٹھیں، گیسو دونوں طرف تھے جیسے حضرت اسماعیل کے تھے۔ دیکھیں یہ یاد رکھنے کی ہمارے سامعین کو ضرورت ہے کہ سلسلہ وہی حضرت آدم سے، پہلی نشست میں ہم نے حضرت آدم سے حضرت ابراہیم تک کی گفتگو کی تھی، اور یہ کہا تھا کہ یہ خصائل شمائل جو چلے ہیں یہ بالکل ایک ہی طریقے سے اور یکسوئی سے اجداد پیغمبر میں پائے جاتے ہیں۔ تو جو حضرت اسماعیل کی دو گیسو تھے، زلفیں تھیں، اسی طرح ان زلفوں سے نور نکلا کرتا تھا، اور نور کا عالم یہ تھا کہ نور آسمان سے جا کے ٹکراتا تھا، اتنا نورانی چہرہ، کیونکہ ظاہر ہے وہ نور مصطفیٰ تھا جو پیشانی حضرت ہاشم میں تھا۔ اور جس وقت جناب عبد مناف جانے لگے، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے حضرت آدم اور حضرت شیس کا جنت میں مکالمہ کا تذکرہ کیا تھا کہ ایک حریری کاغذ پر، ایک دفتی پر ان سے عہد لیا جب حضرت آدم نے کہ دیکھو یہ جو نور تمہاری طرف منتقل ہو رہا ہے اس کو پاک و پاکیزہ رکھو گے اور کسی پاک بی بی کی طرف منتقل کرو گے۔ تو جب جناب عبد مناف اس دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت ہاشم کو بلایا اور ان سے یہ عہد لیا کہ اے ہاشم مجھ سے عہد کرو کہ یہ جو امانت نور مصطفیٰ ہم تمہیں دے رہے ہیں اس کو کسی صالح، کسی عابدہ، کسی پاکیزہ، کسی عفیفہ، کسی مقدرہ طاہرہ بی بی کی تک منتقل کرو گے جو پاک و پاکیزہ ہوگی، کسی ایسی بی بی تک منتقل نہیں کرو گے۔ یہ عہد ظاہر ہے کہ یہ بات بتانا ضروری تھا کہ بہت بڑی ذمہ داری تھی جو، اور یہ بھی سمجھنا ضروری ہے، یہاں حضرت عبد مناف کے اس قول سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جانتے تھے، یہ کوئی مغالطہ نہیں تھا، یہ مس انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، یا یہ کہ وہ اس سے لا علم نہیں تھے کہ نور مصطفیٰ ان کی پیشانی میں ہے، وہ جانتے تھے کہ نور مصطفیٰ ان کی پیشانی میں ہے اور وہ نور منتقل ہو رہا ہے، اور اس کا وعدہ لیا حضرت ہاشم سے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ جب وہ نور منتقل ہوا اور ہاشم کی پیشانی میں جگمگانے لگا تو جس رستے سے گزرتے تھے پتھر، سنگریزے، درخت، دیواریں پکار پکار کے حضرت ہاشم سے کہتی تھی کہ خوشخبری ہو آپ پر، آپ کی صلب میں، آپ کے ماتھے میں، آپ کی پیشانی میں وہ نور مصطفیٰ جگمگا رہا ہے جو اللہ کا محبوب ہوگا، لوگوں کے درمیان سب سے زیادہ عزت والا ہوگا اور خاتم النبیین ہوگا۔ یہ پتھر ہیں جو نور مصطفیٰ کو دیکھ کر آوازیں دے رہے ہیں، اور جس اندھیری گلی سے بھی اگر گزر جاتے، اگر رات میں اندھیرا ہے تو وہ نور سے جگمگا اٹھتی، اور کئی کئی دن نور مصطفیٰ کی یہ برکت تھی اور جناب ہاشم کی یہ ذات کی عظمت تھی کہ کئی کئی دن اس میں سے خوشبو نہ جایا کرتی تھی۔ دوسری بات یہ کہ ظاہر ہے کہ جب یہ پتہ تھا، جب اہل بیت کو یہ پتہ تھا تو پہلے بھی نور اور بادشاہ، کاہن جو کتابیں پڑھے ہوئے تھے، آسمانی کتابیں اور صحیفوں کو جانتے تھے، ان کاہنوں نے، یعنی اس وقت کی جو پیشن گوئیاں کرتے تھے جنہیں آپ آج کی زبان میں نجومی بھی کہہ سکتے ہیں، وہ کاہن، وہ راہب، وہ عبادت کرنے والے جیسے آج پادری ہوتے ہیں۔ کون ہے بھائی؟ کون ہے؟ آپ دیکھ لیجیے۔ بیٹا ادھر دینا یار، جی پلیز آپ ہی لے کے دے دیں۔ جی ہاں میں نے جملہ کہا تھا، ہاں بادشاہ، کاہن، ہاں، جو اس دور کے راہب تھے اور جو کتابیں پڑھتے تھے، جو آج کی زبان میں جنہیں آپ پادری سمجھیں، یا اپنے اپنے علوم کے، اپنے اپنے دینوں کے علموں کے عالم تھے، انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ بات پڑھ بھی رکھی تھی،
کچھ آسمانی کتابیں بھی تھیں، کچھ صحیفے بھی تھے، کچھ ان کے علماء نے یہ پیشن گوئی بھی کی تھی کہ ایک آنے والا آئے گا جو دنیا کے تمام مذاہب پہ غالب آ جائے گا. تو وہ اس نور کو حضرت ابراہیم سے جب چلے آ رہے تھے تو ظاہر ہے دشمن بھی موجود تھے، دیگر مذاہب بھی موجود تھے، تو وہ اس نور کو پہچانتے تھے کہ یہ نور منتقل ہو رہا ہے. تو حضرت ہاشم کی سخاوت، ابھی ہم اس پہ بھی گفتگو کریں گے، لیکن حضرت ہاشم کی سخاوت کا جو شہرہ تھا اور جو شہرت تھی وہ اگر آپ دونوں طرف دیکھیں تو یہاں کسریٰ جو ایران کا بادشاہ ہے وہاں تک، حبش تک جو آج کا ایتھوپیا اور افریقہ ہے، اور روم تک، قیصر روم تک جو ہے وہ حضرت ہاشم کی سخاوت، بہادری اور حسن کے چرچے تھے. اور اتنے حسین تھے کہ جب قافلے مکہ آیا کرتے تو لوگ دیکھنے میں اتنے محو ہو جاتے کہ اپنے کام بھول جایا کرتے تھے. تو اور ہر شخص، مکے کے بادشاہ، عرب کے سردار چاہتے تھے، جانتے تو تھے کہ پیشانی میں نور ہے، تو رشتے دیا کرتے تھے اور چاہتے یہ تھے کہ ہماری رشتہ داری ہو جائے اور ہماری بیٹی سے عقد ہو تو یہ نور ہمارے خانوادے میں آ جائے اور ہم خانوادہ رسالت میں، رسالت کے رشتہ داروں میں شامل ہو جائیں. تو مال بھیجا کرتے تھے، تحفے تحائف بھیجا کرتے تھے کہ شاید ہاشم کا دل ہمارے خانوادے کی طرف مائل ہو جائے. لیکن حضرت ہاشم عہد کر چکے تھے اپنے بابا سے بھی اور جانتے تھے کہ یہ ایک الہی منصب ہے اور اس نور کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، امانت داری ہمارے اوپر ہے. تو اس نور کو ہم نے ایک ایسی بیوی تک پہنچانا ہے جو خود اللہ کا انتخاب ہو. اور یہ آپ کو پتہ چلے گا کہ معصوم کے جو اجداد ہوتے ہیں ان کا انتخاب بھی اللہ کرتا ہے. کو جا کے اللہ کے حبیب کا تذکرہ ہو تو اس نے کتنا خیال رکھا ہوگا اپنے حبیب کا، کیونکہ کردار اگر بنتا ہے تو وہ ماں کی آغوش سے بنتا ہے. اور بعد میں نبی نے یہ حدیثوں میں فرمایا کہ انسان کی پہلی درسگاہ ماں کی آغوش ہے. تو نبی کی اپنی نسل میں جو مائیں ہیں وہ کتنی بلند کردار کی ہوں گی. تو بادشاہوں کے رشتے بھی آتے تھے اور مال بھی بھیجا جاتا تھا، لیکن کبھی پلٹ کے حضرت ہاشم نے اس مال کی طرف نہیں دیکھا، ان تحائف کی طرف نہیں دیکھا. اور اچھا ٹھیک ہے ان تحائف کی طرف نہیں دیکھا اور مال کی طرف، اور انکار کر دیا کرتے تھے. حضرت ہاشم مکے کے سردار ہوں، قیصر روم ہو، کسریٰ ہو، بادشاہ حبش ہو، نجاشی ہو، ان سب کو جب پتہ چلا تو انہوں نے رشتے بھی بھیجے، مال بھی بھیجا، تحائف بھی بھیجے کہ شاید یہ نور ہمارے خاندان سے منسلک ہو جائے اور ہم رسالت کے رشتہ دار بن جائیں. مگر ایسا نہ ہوا. اس عہد کا پاس تھا جو چلا آ رہا تھا کہاں سے؟ حضرت آدم سے چلتا ہوا آیا، ابراہیم تک، ابراہیم سے علیہ السلام حضرت ہاشم تک. حضرت ہاشم کا معاملہ یہ ہے کہ پورے مکے کی سرداری حضرت ہاشم کے پاس آ چکی تھی اور لوگ بادشاہ اور سردار کی طرح عزت کیا کرتے تھے. اور نہ صرف یہ کہ مکے کی سرداری بلکہ اجداد، میں نے جیسے کہا کہ لوگوں کو یہ تسلسل سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضرت آدم سے اگر یہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے تو سارے اجداد میں معصوم انبیاء بھی ہیں، انبیاء کی اولاد بھی ہیں، اور حضرت ابراہیم کی نسل اگر ہے تو نسل کے جو وارث ہوتے ہیں ان کے پاس نسل کے اپنے اجداد کے تبرکات بھی ہوتے ہیں. تو ذرا یہ دیکھیے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت ابراہیم اور ان کے بعد تک کے جو تبرکات تھے انبیاء کے، جو ان کی باقیات تھیں، جو ان کی یادگاریں تھیں، وہ بھی حضرت ہاشم کے پاس تھیں. اس میں حضرت نزار کا علم تھا، حضرت اسماعیل کی کمان تھی، حضرت شیش کی نالین تھی، حضرت نوح کی انگوٹھی تھی. یہ ساری چیزیں بطور ملکیت اور بطور وراثت حضرت ہاشم کے پاس آئی تھی. تو ایک مکے کی بادشاہی اور سرداری، دوسرا انبیاء کی وراثتیں بھی حضرت ہاشم کے پاس تھیں. تو یہ وہ پورا سلسلہ ہے کہ انبیاء کے پاکیزہ تبرکات، نور مصطفیٰ. تو یہ کیسی امانت دار شخصیت ہے جس نے ایک طرف تو اللہ کے گھر کی مہمانداری کو سنبھالا ہوا ہے، ایک طرف انبیاء کے تبرکات کا امین ہے، اور تیسرا نور مصطفیٰ کا امین ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی قبلہ بہت خوبصورت آپ اپنا جی بہت خوبصورت قبلہ، ماشاءاللہ آپ بہت ہی خوبصورت اس موضوع اجداد پیغمبر کے موضوع پہ آپ گفتگو کر رہے ہیں. اب وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. دیکھتے رہیے قائم ٹی وی. اچھا صاحب نے سوال کرنا ہے. بریک کے بعد ہم حاضر ہیں اور ہم سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں. قبلہ یہ بتائیے کہ حضرت ہاشم کا جو لقب ہے ہاشم، تو ہاشم کیوں کہا جاتا ہے، اور ان کے دسترخوان کی وسعت کے بارے میں بھی کچھ بتائیے. پانی کت ہو گیا؟ پانی رکھا تھا یہاں. ہاں بھائی یہیں رکھ لیں، میرا خیال ہے آئے گا تو نہیں وہ فریم میں، تاکہ میں بغیر اٹھے نظام کر لوں. کون مقدر ساز ہے مولا.
स्टॉप कर दूं इसको शायद तो बंद कर लें, हाँ।